ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری۔ اما بعد، معزز ناظرین اکرام، نشا اسلامک کی جانب سے آپ کے روبرو یہ پروگرام جو ہم نے خاص طور پر اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان پر یہ پروگرام کو آپ کے روبرو رکھا گیا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام حالات کو جاننے کی کوشش کریں جو اسلامی تواریخ کے ذریعے ہم پر آیا ہیں، لیکن ہم اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اسی چیز کے ضمن میں ہم نے چاہا کہ تاریخ اسلام کے کئی واقعات آپ کے روبرو پیش کیے گئے، قافلہ حجاز کے عنوان سے یا جان سالانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اور وقتاً فوقتاً ہم نے آپ کے روبرو جب کبھی ایسے کوئی مواقع آئے جناب الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب کو آپ کے روبرو پیش کیا، اور وہ جو اسلامک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین تاریخ پر عبور حاصل رکھتے ہیں۔ آپ اپنے تاریخ پر ایک چیز جیسے کہ تاریخ پر اپنی ایک چھاپ رکھتے ہیں، اسی چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چاہا کہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس ضمن میں ہم آپ کے روبرو پھر سے ایک بار آپ کو جناب حبیب عبد الرحمن بن حامد صاحب سے ملاقات کروائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے اور آپ کے تمام احوال کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی شہادت جو آج کا دن ہوتی ہے، اس تمام واقعے کو انشاءاللہ تعالی ہم بڑی ہی تفصیلی انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کریں، کال کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ ہے، کیا سیرت ہے۔ اس سے قبل کہ ہم یہ کال کو ریسیو کریں، میں چاہوں گا پہلے ہم ملاقات کروا دیں آپ کی حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب سے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روبرو رہیں گے۔ آئیے ملتے ہیں جناب حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حفیظ صاحب، جیسے کہ ہم نے اس پروگرام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے ہم نے آج لائیو پیش کرنے کے لیے اعلان کیا تھا، اور چاہیں گے کہ ہمارے تمام ناظرین، نشا اسلامک کے تمام ناظرین اس چیز کو سمجھ سکیں، جان سکیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی، آپ کی ولادت کب ہوتی ہے، آپ کے ایمان لانے کے تواریخ کیا ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی کس طریقے سے زندگی گزری، ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی وقتاً ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے آغاز پر تمہیدی کلمات کے ساتھ آپ آغاز کریں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ناظرین ہمیں کال کریں گے، کال کے ذریعے ان کے سوالات لے کر ہم آپ کے روبرو پیش کیا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا، یہ بنو امیہ کے وہ چشم چراغ ہیں جو سب سے پہلے داخل اسلام ہوتے ہیں، اور آپ داخل اسلام ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں کا نتیجہ کہ آپ داخل اسلام ہوئے۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں یہ 6 سال چھوٹے تھے، اور پھر وہ اس وقت جب ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ، تو اس کے 6 سال بعد آپ تولد ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 55 دن بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 6 سال چھوٹے ہیں، اور پھر جب عمر کے 34 سال ہوئے تو اس وقت آپ داخل اسلام ہوئے، اور جب یہ داخل اسلام ہوئے تو اس انداز سے کہ اس وقت تک گھر کے علاوہ 4-5 آدمی تھے، یہ 5ویں اسلام لانے والوں میں سے حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور جب آپ اسلام قبول کر لیے تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو کبھی نجس مقامات پر نہیں لگایا، یعنی ان کی نفاست کا یہ عالم تھا، اور ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیسے نہیں کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی جب یہ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کا جو چچا تھا
جس کا نام حکم تھا، حکم بن ابی عاص، اس نے بڑی سزا دی، بہت زیادہ تکالیفیں دی، اور یہ تکلیفیں ایسی ہوتی رہیں کہ مت پوچھیے۔ اور پھر ان کو جو اعزاز نصیب ہوا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہلائے۔ ذو النورین اس لیے کہلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دوسری لڑکی جب آپ کے عقد میں آئی تو پھر آپ ذو النورین کہلائے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شخص واحد کے عقد میں کسی نبی کی بیٹیاں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ یہ ایک منفرد انداز ہے حضرت عثمان غنی کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان سے تمام بیاہی گئی تھی، لیکن ابھی ان کو اپنے شوہروں کے گھر جانے کا وقت تھا کہ اس دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے کہا تم میرے بیٹے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم محمد کے بیٹے کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے طلاق دے دی، یعنی اپنے شوہروں کے گھر جانے سے پہلے جب طلاق ہو گئی تو نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پر پڑی۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے ہم شبیہ ہیں، تو اس لیے آپ نے حضرت بی بی رقیہ کا جب عقد کر دیا تو یہ اتنی حسین اور جمیل جوڑی تھی کہ مت پوچھیے آپ، یعنی ان کی مثال ملنا مشکل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی کا نمبر بھی اس انداز سے آتا ہے کہ آپ اتنے حسین اور جمیل تھے۔ حاصل کلام یہ کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ گئیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تمام مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہونے لگا تو نبوت کے 5ویں سال آپ نے فرمایا حبشہ کے لیے ہجرت کرو۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ کو لیے ہوئے حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں، اور یہ حبشہ کی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اور اس کے بعد جب حبشہ میں یہ بات اطلاع ملی کہ تمام کفاران مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، بات دراصل دوستو یہ تھی کہ سورہ نجم کی جب آیتوں کا نزول ہوا، اللہ کے نبی نے سجدہ تلاوت فرمائی تو تمام کافر نہ سوچتے ہوئے بھی وہ لوگ جب سجدہ ریز ہو گئے تو یہ خبر پہنچی حبشہ، تو حبشہ کے لوگ واپس آ گئے۔ چنانچہ آنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی حبشہ میں تھے اس وقت اللہ کے نبی کو تھوڑی سی فکر اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے لیے تھی۔ تو اس وقت ایک عورت نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اطلاع دی کہ میں نے حضرت عثمان کو اس انداز سے دیکھا کہ وہ ایک سواری پر سوار اپنی بیوی کو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر اطمینان حاصل کیا، اس انداز سے معاملہ ہوا تھا۔ اور پھر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کرتے ہوئے جب آپ پہنچے تو اس کے بعد آپ حسان بن ثابت کے جو بھائی ہیں اوس بن ثابت، ان کے مقام پر آپ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقعات کروائی تو حضرت اوس بن ثابت سے ہی آپ کی مواقعات کروائی، بھائی بندی کروائی۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس وقت حضرت بی بی رقیہ جن کو چیچک آنے کی وجہ سے بہت پریشانی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کرو اور اس کے بعد تم رہو۔ تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح و کامرانی ہوئی تو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، حضرت زید بن حارثہ کو جب آپ نے بھیج دیا تو اس وقت تک حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا جن کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی انداز میں ہم نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی، اور ہم چاہیں گے کہ چیدہ ان حالات کی طرف توجہ دیں جو بنیادی یعنی شروع سے جو ہوتے ہوئے آتی ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم مولانا سے سوالات کریں گے اور ہمارے کالر بھی سوالات کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارا کال آ رہا ہے اس کو شامل کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد شاہ نواز ہے۔ جی شاہ نواز صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ محنت کر رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں، جی جی تمام کوششیں 100% کامیاب ہو گئی۔ آمین آمین۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طریقے سے کامیاب ہوتی رہیں گی۔ الحمدللہ مولوی صاحب کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور سلامت کرتا ہوں اس خدمت۔ جی جی میرا سوال آج کا یہ ہے جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جی جناب شاہ نواز صاحب کا کال ڈراپ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ
پھر وہ کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے کال کو ضرور ضرور شامل کریں گے. کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کال جو سو آپ کا ڈراپ ہو چکا ہے. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کا کال ڈراپ ہو چکا تھا. جی فرمائیے گا. نیٹ ورک پرابلم آ گیا. جی میں معذرت چاہتا ہوں. جی فرمائیے گا آپ کا سوال. میرا سوال یہ تھا جی آپ سے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو اہلیہ ہیں, جی ان سے کتنے آل اولاد انہیں پیدا ہوئی تھی, کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں, انشاءاللہ اور آگے چل کر کے وہ بچے دین اسلام کے لیے کیا خدمت پیش کی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اکرام, جس طریقے سے ہمارے پاس یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحج کو شہادت ہوتی ہے, اور آج 18 ذی الحج کے دن موقع بنایا گیا کہ ہم جانیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو. تو میں تمام ہی نشاء اسلامی کے ان تمام ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کال کریں اور جاننے کی کوشش کریں تاریخ کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو. جس طریقے سے شاہ نواز صاحب نے ابھی کال کیا, انشاءاللہ تعالی ہم مولانا کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادیاں ہوئی ہیں ان سے جو دو اہلیہ کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا, تو ان سے کتنی اولاد ہے آپ نے سوال کیا تھا. اور اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم جب ایک ابتدائی دور سے اس پروگرام کو آغاز کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام اور آپ کی پیدائش کہاں پر ہوتی ہے, اس چیز کا چھوٹا سا خلاصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں آپ کا ایمان میں داخل ہونا اور پھر شادیوں کا واقعہ پوچھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بات دراصل یہ ہے کہ حضرت بی بی آپ کی والدہ محترمہ عربیہ ہے اور باپ کا نام ہے عفان, اور یہ 5ویں پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مل جاتا ہے. یہ حضرت بی بی عربیہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے, یہ بیضا بنت ام حکیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے. اور حضرت عثمان غنی کو جو حضرت بی بی رقیہ سے ایک لڑکا پیدا ہونے کے بعد جن کا نام عبداللہ تھا, تو آپ ابو عبداللہ ہوئے. اس سے پہلے ایام جاہلیت میں ابو عمر آپ کی کنیت تھی, لیکن جب لڑکا آپ کو ہو گیا حضرت بی بی رقیہ سے تو ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہوئی. حضرت بی بی ام کلثوم سے کوئی لڑکا نہیں ہوا. اس انداز سے آپ جب داخل اسلام ہو گئے تو آپ کے چچا نے بڑا ظلم و ستم کیا جس کی ذکر میں کر چکا, لیکن باپ کا انتقال ہو چکا تھا, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار تھے حضرت علی بن ابی طالب کے بعد. جی مولانا, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے اور جس وقت آپ ایمان لاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے ایمان لے کر, اس وقت کیا ماحول تھا وہاں کا, کس انداز میں جو اس وقت مکے کا جو ماحول تھا وہ بہت زیادہ یعنی غریبوں پر ظلم و ستم, اور جو عمرہ تھے ان پر بھی ظلم و ستم یہ تمام کیا کرتے تھے. چنانچہ جتنے صحابہ ہیں یہ تمام کے تمام ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت جن کے ایمان پر جو لوگ ایمان لائے, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے, حضرت عثمان بن مظعون ہے, حضرت عثمان بن عفان ہے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں, اور حضرت زبیر بن عوام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جلیل القدر صحابہ ہیں, جو عشر مبشرہ میں سے ہیں. ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ کہ وہ داخل اسلام ہوئے. اور پھر حضرت عثمان غنی جب داخل اسلام ہو گئے تو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے ان کو بوریے میں لپٹ کر دھواں بھی دیا اور ان کو بہت سزائیں بھی دی, اور اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا کہ مت پوچھئے. آخر کار آپ کو دو ہجرتیں کرنی پڑی, ایک تو حبشہ کی ہجرت, بعد پھر مدینہ کی ہجرت. اس انداز سے ہوتی رہی. جی ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے مولانا کہ آپ تجارت کیا کیا کرتے تھے, آپ کے کیا کاروبار تھے جو دین سے اسلام میں شامل ہونے سے قبل؟ بھئی بچپن میں تو عرب کا ہر آدمی بکریاں چرانا, اونٹ چرانا ان کا اپنا خاصہ رہا, اور پھر یہ انبیاء بھی تمام کے تمام بکریوں کو چرانے والے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء اس کام کے لیے لگے ہوئے تھے, جس سے ان کا دل موم جیسا ہو جاتا ہے, یہ یعنی دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے وہ فرمایا تھا. اب یہ اس کے بعد پڑھنا لکھنا باپ نے سکھایا, اور تجارت کرنے کے لیے جب ہوئے تو ملک تجار بنے, اتنے بڑے تاجر بنے کہ مت پوچھئے. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا, جس کے تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان ابھی آپ کے سامنے تمام پیش کی جائیں گی کہ کیسے کیسے انہوں نے تجارت کی
اور کیسے ہوا. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بنو قینقاع کا وہ بازار جو یہودیوں کا بازار تھا، جو سونے چاندی کا جہاں پر کام ہوا کرتا تھا، اس کے اندر جو حضرت عثمان غنی نے کھجور کا دھندا کیا اور بہت زیادہ متمول بنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پنیر کا دھندا کیا اور پھیری والے کا دھندا کیا، بہت زیادہ دولت مند بنے. یہ تمام لوگ تاجر لوگ تھے. اس انداز سے ان لوگوں نے تجارت کی. اور حضرت عثمان غنی ملک شام آپ نے قافلے لے جایا کرتے تھے، وہاں سے مال و اسباب لایا کرتے تھے. اور پھر جب یہ داخل اسلام ہو گئے تو اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے آتی رہیں گی. جس طریقے سے ہمیں ایک کال آیا تھا اس پر آپ نے کہا کہ ان کو ایک لڑکا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا، اس سے قبل آپ کو ابو عمر کہا جاتا تھا. تو یہ ابو عمر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو کسی لڑکے کی وجہ سے رکھا گیا تھا یہ کنیت، یا کس وجہ سے یہ کنیت ان کو پکاری گئی؟ عرب کا ایک دستور رہا ہے کہ وہ یعنی اس زمانے ایام جاہلیت کے اندر یہ تمام حضرت ابو بکر صدیق کو عبد کعبہ بھی کہا کرتے تھے، اور ایسے حضرت عمر حضرت عثمان غنی کو اس انداز سے ابو عمر کہا کرتے تھے، جبکہ عمر نام کا ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا. لیکن جب ان کو ایک لڑکا تولد ہو گیا تو یہ اپنے لڑکے سے نسبت ابو عبداللہ کے نام سے کرنے لگی، اور وہ لڑکا 6 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ازواج مطہرات تھیں آپ کی، یعنی جملہ ان کے بعد 6 اور شادیاں آپ نے کی، ان سے 5-6 بچے اور 3 لڑکیاں اس انداز سے پروان چلی جس کا تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے. اور آبان نام کے جو آپ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بڑا نام کمایا. انشاءاللہ تعالی ناظرین، جو ان کے دوسرے ازواج مطہرات سے جو اولاد تولد ہوتی ہے وہ آگے چل کے ان کا سلسلہ نسب کیسے آگے بڑھتا ہے وہ تمام چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کال کریں اور کال کر کے جاننے کی کوشش کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے معاملے میں کہ کس طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو آئیے ہم اس پروگرام کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہنواز صاحب. الحمدللہ تفصیل میں بہت تفصیل اچھے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے مول صاحب کے ذریعے. جی جی. ہر بات ایک بات کے سامنے آ رہی ہے جی، اور ہم لوگوں کو دین کی معلومات ہوتے جا رہے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بہت اس طریقے سے ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی خدمت انجام دی جی اور اسلام سے قربانی دی، جی جس وقت ان کا جو قافلے سے جنگ ہوئی تھی یا لڑائی ہوئی تھی، جی جی تو وہ قافلہ کون تھا؟ یہودیوں کا تھا کوئی یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے؟ جی جی انشاءاللہ ابھی مولانا سے معلوم کریں گے. کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. قافلے کا جہاں ذکر آیا تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں قافلہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اس چیز کو آپ تھوڑی تفصیل کے انداز میں بتائیں. قافلہ تجارت کا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ جنگ کے تعلق سے تھوڑا آپ نے جاننے کی کوشش کی. تو تجارت کے قافلے کے جو ذکر کیا تھا آپ نے، تو اس تجارت کے قافلے کے ساتھ ساتھ میں آپ نے جو جنگوں میں حصہ لیا تو کن لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگ میں حصہ لیا، اس تعلق سے بھی تھوڑا سا. اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کی جو بات ہے، یعنی غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب مال غنیمت آیا تو بدر کے اس مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کیا حضرت عثمان غنی اس جنگ میں شریک رہے، اس کا مطلب یوں نکلتا ہے. لیکن جب دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد، اس کے اندر حضرت عثمان غنی شامل تھے، اور جب حضرت عثمان غنی شامل تھے اور ابن خمیہ نے جب اللہ کے حضرت مصعب بن عمیر پر جب حملہ کیا اور اس کے بعد اس نے اس بات کا اعلان کیا نعوذ باللہ میں نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا، تو مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک تو وہ جو راہ فرار اختیار کیا میدان کارزار سے، اور دوسرا وہ جو میدان کارزار میں رہنے کے باوجود بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے، تیسرا وہ کہا کہ اب جی کر ہم کیا کریں گے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے. اس انداز میں مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے. پہلا جو حصہ ہے یعنی میدان جنگ سے آپ چلے جانا، حضرت عثمان غنی اس میں شریک ہیں. اور نمبر 2 جو ہے حضرت عمر اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے بیٹھ گئے میدان کارزار کے اندر. تو اس وقت حضرت انس بن نضر نے یہ کہا تھا مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اے عمر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اس خدا کے لیے لڑیں گے جس کا پیغام لے کر محمد آئے تھے. اس انداز سے حضرت عمر بھی آگے بڑھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو میدان کارزار سے چلے گئے ان کے خسروں کو معاف کیا. جب اللہ نے ان کے خسروں کو معاف کیا تو اس پر کسی قسم کی لٹکشائی کی
کوئی ضرورت نہیں، نہ تو کوئی اس معاملے کے اندر کوئی تنقید کر سکتا ہے، نہ تو کوئی اور بات کر سکتا ہے، لیکن غزوہ احد میں یہ ہوا۔ اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب یہ برابر کے شریک رہے۔ مدینہ منورہ آ جانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے پانی کی بڑی تنگی ہو رہی ہے، اگر کوئی بیر روما کو خرید کر اگر اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہو تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک یہودی سے حضرت عثمان غنی نے اس انداز سے اس کو خریدا۔ کیا کیسا انداز؟ پہلی بات تو یہ کہ 12,000 روپے میں آدھا پانی آپ نے خرید دیا، اور آدھا پانی یہودی بیچنے کے لیے رہا، لیکن مسلمان 2 دن کا پانی جمع کرنے لگے تو اس کا پانی نہیں بکا، تو اس نے پھر دوسری مرتبہ یہ کہا کہ تمام میرا مکمل طور پر میں بیچنا چاہتا ہوں، تو 8,000 درہم دے کر جملہ 20,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہوئے جنت کی بشارت پانے والے حضرت عثمان غنی تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمیشہ کی طرح آپ جس طریقے سے کال کرتے ہیں اس میں تردد مت کیجئے گا، آپ کوشش کیجئے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے تعلق سے جاننے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم سوال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ خیال مت کیجئے گا کہ ہم کیسے سوال کریں، ہم کو اس کے اندر معلومات نہیں، معلومات کے لیے ہی اس پروگرام کو رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ نشا اسلامک سے جب بھی کوئی پروگرام نشر ہوتا ہے آپ کے ڈھیر سارے کالز آتے ہیں اور ہم اس کے برابر آپ کو جوابات دیتے ہیں۔ تو تاریخ ہمارا سب سے اہم موضوع ہے، اور اس اہم موضوع کو ہم ایک دم سوکھے انداز میں اگر نکالیں گے تو بہت ہی آج کے پروگرام کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کال زیادہ سے زیادہ کریں اور جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے، جس طریقے سے ہمارے مولانا حبیب الرحمن الحامد صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں، جن کی خاصیت یہ کہ جب یہ تاریخ اسلام پر اپنا خطاب کرتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں یا پھر جنگ کا میدان کے حالات بتاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم جنگ کے میدان میں ہم موجود ہیں، اور اس انداز سے یہ سارا نظارہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک تعجب کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ مولانا ایک ایسی بات ہمیں بتائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خد و خال، آپ کا چہرہ بشرا، آپ کس طریقے کے تھے، آپ کا خط کیسا تھا، آپ کا کلر کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے۔ تو ایک ایسا خاکہ ہمارے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش ہو سکتا ہے کہ تمام ناظرین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالمشافہ اپنے سامنے دیکھ سکیں اس طریقے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کا چہرہ بشرا بتائیں۔ میں جیسے کہ بتا چکا کہ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے، چہرے پہ باوجود اس کے چیچک کے داغ تھے، لیکن اس کے باوجود رنگ بہت نکھرا ہوا تھا، بال گھنگرو والے تھے۔ آپ کی شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سے ملتی ہوئی جلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے یہی کہا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمشبی ہوں اور حضرت عثمان میرے ہمشبی ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی ایک روایت یہ ہے کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان کے گھر گیا، اور میں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت بی بی رقیہ اور حضرت عثمان غنی وہاں پر ہیں، تو دونوں کے حسن کو دیکھتے ہوئے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان سے زیادہ حسین اور جمیل جوڑی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ حضرت عثمان غنی کے حسن کی تعریف اس انداز سے صحابہ کرام نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آئیے ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ میں علی بات کر رہا ہوں ایراکلے سے۔ جی فرمائیے علی صاحب، آپ کا سوال۔ کہنا یہ تھا کہ فی زمانہ فیس بک پر اور اپنے واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج آ رہا ہے جی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کے نکاح میں 2 لڑکیاں دی، جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 1 لڑکی دی۔ جی وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں جی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اس واسطے 2 دیے، جی 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 مولا علی مشکل کشا غریب تھے اس لیے 1 دیے۔ جی جی چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو، انشاءاللہ یہ عنوان سے متعلق ہی سوال۔ ضرور انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے اس سوال کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔
جی مولانا، جس طریقے سے علی صاحب ایراگنڈے سے کال کیا انہوں نے، اور ذہنوں کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار شخصیت ہیں. کافی مالدار شخصیت ہونے کے وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگرے اپنی دوسری نور نظر کو ان کے عہد میں دیتے ہیں، اور جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غریب تھے، تو جس کی بنا پر ان کو صرف ایک ہی لڑکی سے شادی بھی آئی. تو لوگوں کے اندر یہ تجسس پایا جاتا ہے کہ ان کی مالداری کی بنا پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو اس کے لیے تھوڑا تفصیلی گفتگو کریں. بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی حضرت بی بی رقیہ کے ساتھ شادی کری تو غریب الوطنی کے اندر حبشہ چلے گئے، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی مال و متاع نہیں تھا. حضرت علی ابن ابی طالب کو جو اپنی صاحبزادی آپ نے دیا اور دنیا کو یہ بتلا دیا کہ ایک محنت کرنے والا شخص یعنی اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، اس انداز سے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کیا. مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دینے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اسی مہر کے اوپر کرتے ہوئے یہ تمام دنیا کے سامنے پیش کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ 9 ہجری میں جب حضرت بی بی ام کلثوم کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں حضرت عثمان کے حق میں دے دیتا، یعنی بیک وقت ایک، اس سے زیادہ نہیں، ایک کے بعد ایک 40 اگر لڑکیاں ہوتی تب بھی میں دے دیتا. مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے حیا، آپ کا تمام رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا چلنا، اس لیے کہ آپ ایسے تھے ایام جاہلیت میں جبکہ عرب کا شیوا شراب کا پینا ان کے لیے باعث فخر تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عثمان غنی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. کسی قسم کے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کے اوپر انگشت نمائی کی جا سکے، کوئی انگلی اٹھے. یہ اوصاف تھے حضرت عثمان غنی کے جس کی وجہ سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ تھے، جن کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دی. دولت کے لیے نہیں، دولت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کی کیا اہمیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آیا غربا میں تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی سائل کے کسی سوال کو آپ نے رد نہیں کیا، بلکہ جو مانگا جو تھا وہ سب کا سب عطا کر دیا. یہ وصف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے دولت کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ آپ نے اس انداز سے کی، آپ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عزت کو دیکھتے ہوئے. اب یہ بنو امیہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معتبر جو قبیلہ ہے مکے کی سرزمین پر وہ بنو امیہ کا قبیلہ ہے. جی مولانا، جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حکم بن عاص آپ کے جو چاچا آپ کے اوپر جو ہے سو ظلم کیے، ظلم کرنے کے بعد میں آپ جب ایمان قبول کیے تو جہاں یہاں دولت کی بات آتی ہے تو آپ کی جتنی دولت تھی یا جتنا مال تھا آپ کا، اس جب ایمان لانے کے بعد میں آپ کے پاس کیا حالت رہتی ہے؟ آپ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا جب بھی مالدار تھے یا پھر بالکل غربت کے جیسے تہے میں پہنچ کر پھر سے دوبارہ کوشش کیے آپ آگے بڑھنے؟ خاندانی طور پر متمول ضرور تھے، ایک بات اور، لیکن دولت کو دیکھنے کے بعد آپ کی شادیاں نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ حکم بن عاص جو آپ کا چچا تھا وہ اس کے اوپر تو عتاب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلاوطن کر دیا تھا، یعنی مکے سے اس کو دور کر دیا تھا، طائف بھیج دیا تھا. اور وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی جب وہ مدینہ آنے چاہے تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا، ان کو اور زیادہ دور کر دیا. لیکن حضرت عثمان غنی چونکہ آپ کے چچا تھے، آپ کے دور خلافت میں آپ نے ان کو بلا لیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ المستعان میں آئندہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ابھی سوالات کے بعد. ناظرین اکرام، ممکن ہے کہ علی صاحب نے جو سوال کیا اس پر کافی خلاصے انداز میں مولانا نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ اپنی بیٹیوں کا عقد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد کیا ہے. تو ممکن ہے کہ ہمارے تمام ہی ناظرین کو اس بات کا بھرپور جواب مل چکا ہوگا. پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سوالات کریں، جو جس چیز میں بھی آپ کو خدشہ ہو، جس چیز کو بھی آپ جاننا چاہیں تو ضرور بضرور کال کریں، انشاءاللہ تعالی برابر جوابات دیے جائیں گے. آئیے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. الحمدللہ کافی تفصیل مولانا نے سمجھائی. جی وہ کافی معلومات ہوئی. جی ماشاءاللہ، شکر گزار ہوں میں ان کا. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی طریقے سے حکومتیں ہوتی تھی، جیسے اب ہماری گورنمنٹ ہے، جی
क्या वो अरब ममालिक में जो हुकूमतें होती थी वो किसकी होती थी? जी जी इस्लामिक हुकूमत होती थी या यहूदी हुकूमत होती थी? जी 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 वो हुकूमत के साथ रह के काम करते थे या अपना कारोबार खुद पर्सनल करते थे? इंशाल्लाह इस मौजू को हम ज़रूर शामिल करेंगे और आपके जवाब को तफसीली अंदाज में पेश करेंगे। और ये जो मौजू है आपके खिलाफत का, इंशाअल्लाह ताला आगे चलने के बाद में इसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। और एक कल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से बात करें? मैं गौतनगर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए आपका सवाल। ये सिलसिला है ना, ये उस्मान गनी के बारे में। जी तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है ना सिलसिला? जी तो क्या है उनका, जो उनके बारे में है ये सिलसिला? तो उस्मान गनी क्या नबी थे क्या? जी जी तो इसलिए पूछना था। जी क्या दोनों क्या होते हैं उस्मान गनी? इंशाल्लाह ज़रूर आपका सवाल शामिल किया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरीके से हमें गौसनगर से ये कॉल आया है और बहुत ही अहम सवाल है, मकसद ही यही है तारीख़ को आपके सामने रखने का कि हम जानें कि हमारे असलाफ क्या हैं, कौन है ये तमाम सहाबा, इनका क्या रिश्ता है इस्लाम से, क्या रिश्ता है हमसे। इन चीज़ों को जानने के लिए ही हमने इस प्रोग्राम को रखा है। तो आप ज़रूर कॉल करें और जानने की कोशिश करें। ये सवाल हमारे पास आया है और ऐसे कई लोगों के जहनों में ये सवालात हुआ करते हैं। तो बहुत ही अहमियत वाली बात है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या नबी हैं या इनसे इस्लाम का क्या रिश्ता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे जनाब मौलाना से इस बात के ऊपर कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं। चलते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो रिश्तेदार हैं और दूसरी बात ये कि इन्होंने इस्लाम के लिए जो खिदमत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत आपने अंजाम दी, तारीख़ के सफ़ात इस बात से भरे पड़े हैं। और फिर वो मौका आया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमियों से जंग करने के लिए मदीने मुनव्वरा से सबसे बड़ा लश्कर जिसकी तादाद 30,000 थी जब लेकर निकले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तमाम लोगों को मुतवज्जो किया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है, इसके अंदर मालिये की ज़रूरत है। तो हज़रत उस्मान गनी ने उस मौके के ऊपर 100 घोड़े में सवार, 1000 ऊँट में पालान और 1000 सुर्ख दीनार यानी सोने के सिक्के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए, तो अल्लाह के नबी ने फर्ज मसरत से उन तमाम सिक्कों को उलट पलट किया और इसके बाद ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल ऐसा नहीं होगा जो उसके लिए बासपुरस होगी या उसके लिए पूछ होगी। अल्लाह ताला ने ये तमाम छूट हज़रत उस्मान को दे रखी है। ये ग़ज़वे तबूक के वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तमाम माल के ढेर, या एक रिवायत के मुताबिक उसका 1/4 हिस्सा खुद हज़रत उस्मान गनी ने और तमाम मुसलमानों ने तीन हिस्से आपने इस अंदाज से दिए और इसके बाद अल्लाह के नबी का ये सफ़र तमाम शुरू हुआ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक आपने इस अंदाज से ईसार और कुर्बानी से काम लिया और जन्नत के हकदार बने। सुभान। हजरत उस्मान गनी वो शख्सियत जो अशर मुबशरा में शरीक हैं, यानी उन 10 साहब में जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी, जिसके अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अली बिन अबी तालिब हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत साद बिन अबी वक़ास हैं, हजरत सईद बिन ज़ैद हैं, हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह हैं और हजरत ज़ुबैर बिन अवाम हैं। ये 10 ऐसे अशखास हैं जो अशर मुबशरा कहलाते हैं, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी। तो हजरत उस्मान गनी को जन्नत की जो बशारतें मिली वो बीर रुमा के खरीदने पर मिली, अशर मुबशरा में मिली और फिर बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी में तारीफ और तौसीफ ग़ज़वा तबूक के वक्त जो इशार और कुर्बानी हजरत उस्मान गनी की रही उस वक्त की। आइए और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात करें? जी मैं सऊद बात कर रहा हूँ। मौलाना के लिए मैं दुआ का हकदार हूँ। जी दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह मैं मौलाना का बयान सुन रहा हूँ। जी इंशाल्लाह आपको और हमको सुनकर अमल करने वाला बनाए। आमीन। इंशाल्लाह। कहाँ से बात करेंगे? जी मैं बारकर से बात। जी आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि मौलाना से बस दुआओं की दरख्वास्त और कुछ नहीं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ जानना चाहेंगे आप? जज़ाकल्लाह खैर, मशकूर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे। तो नाज़रीन, जिस तरीके से मौलाना ने कहा कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशर मुबशरा हैं और
صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور ایسے صحابی جنہیں عشر مبشرہ میں نام رکھا گیا ہے اور ان کو ذو النورین کے لقب سے نوازا گیا ہے. تو وہ صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو نبی نہیں ہیں بلکہ نبی کے صحابی ہیں. آئیے چلتے ہیں اور آگے کا سلسلہ جاننے کے لیے مولانا کی طرف. بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی خوش قسمتی کا دن وہ آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1 ذی-القعدہ مدینہ منورہ سے نکلے عمرہ کرنے کی غرض سے. اللہ کے حکم سے جب خواب میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, تو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ روح صادقہ ہوتا ہے جس کو درپردہ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو اس انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر جب وہ پہنچے حدیبیہ کے اس مقام پر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا. حضرت عثمان غنی کو کیسے بھیجا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان فریضہ یہ تھا کہ وہ سفیر بنا کر جاتے, لیکن حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی, مکہ مکرمہ میں میرا کوئی ایسا عزیز اور رشتہ دار یا قبیلہ بنو عدی کا کوئی آدمی نہیں ہے, اس لیے اگر یہ ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان کو اگر دے دی جائے تو بحسن خوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. حضرت عثمان غنی کو آپ نے بھیجا, اور تو حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا تو عبان بن سعید آپ کے چچا زاد بھائی نے آ کر اپنے گھر اپنے ساتھ لے گئے. اس وقت صحابہ کرام میں ایک بات ہوئی. بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی بڑے خوش قسمت ہیں, وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے. تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. چنانچہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں حسنہ بات کر رہی ہوں کشن زنڈے سے. جی فرمائیے گا. جی ابھی مولانا نے بہت خوبصورتی سے ابھی صاحب کا جواب دیا تھا. جی جی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے, جی. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسکالر ہوں. ماشاء اللہ. مولانا صاحب سے وضاحت چاہوں گی. جی. شاید یہ حضرت علی کے نکاح میں 2 لڑکیوں کو نہیں کیے کیونکہ سرکار کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تھا. جی. تو شاید اگر سرکار ہوتے تو دوسرے کو بھی دیتے, دوسری لڑکی کو بھی ان کے نیچے میں. جی جی. تو ایک نیچے میں 2 بہنوں کا رہنا, ایک آدمی کے 2 بیویوں کا رہنا ہے, 2 بہنوں کا ایک نیچے میں رہنا شاید جائز نہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. بالکل صحیح. مولانا صاحب اس کے اوپر وضاحت کریں تو بہت بہت مہربانی. انشاءاللہ ضرور. مال بنیاد نہیں ہے اس کے اوپر. یقیناً آپ کا سوال مال بنیاد نہیں ہے کیونکہ ان کے انتقال کے بعد دوسری دختر کو ان کے نکاح میں دیا گیا. حضرت علی کے دور میں جب بی بی فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا سرکار نہیں تھے, جی, کیونکہ ان کے بعد ان کے پاس کوئی لڑکی ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کے 4 لڑکیاں شادی ہو چکی ہے, 4 کی. تو میں چاہوں گی مولانا صاحب ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ. فیصل منڈے سے ہماری بہن نے کال کیا, اور ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ عورتوں میں بھی تاریخ اسلام کا جذبہ ہے, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسے سوالات آنے پر ان کے پاس بھی جیسے یہ جذبہ اٹھا کہ یہ بتائیں کہ یہ مال دولت کے لیے نہیں, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں اپنی دوسری لڑکی جس کا بھی نکاح نہیں ہوا وہ ان کے عقد میں دیا گیا. اگر حضرت علی کرم جو کے لیے ہوتی تو شاید ضرور دیتے. یہ کہنا چاہتی ہیں تو چاہوں گا کہ میں مولانا اس پر اپنا اظہار خیال کریں. ارے بھیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب سے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد کیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ, میں اپنے خاندان کے سب سے اچھے فرد کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اپنے خاندان کے سب سے اچھے فرد کے ساتھ میں آپ کا نکاح کیا ہوں. اور حضرت علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے علی, تم کو نبی کی بیٹی مبارک ہو. اس انداز سے آپ نے فرمایا. دونوں کے جو درجات ہیں وہ تمام بتا دیے. آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میری تمام زندگی آپ کے سامنے آیا ہے. حضور نے پوچھا وہ حتمی زیرہ کیا ہوئی, کہا کہ میرے پاس موجود ہے, کہا اسے بیچ دو. چنانچہ وہ لے کر جب بازار جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے کیا کیا, حضرت عثمان غنی نے اس زیرہ کو جو 480 درہم تھے اس میں خرید لیا. اور حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ اس زیرہ کا کیا میں مالک بن گیا, تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے. اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کی مدد بھی کی اور تمام وہ زرا بھی ان کے حوالے کر دی. حضرت علی بن ابی طالب وہ پیسے لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو شادی کا انتظام کرنے کے لیے تمام پیسے دیے تھے. اس وقت بھی حضرت عثمان غنی نے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. اب رہا حضرت علی بن ابی طالب کو اگر اور لڑکیاں ہوتی تو حضور دیتے بلا شبہ، اس لیے کہ خاندان کے سب سے اچھے فرد حضرت علی بن ابی طالب تھے، جن کے ساتھ اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کا عہد انہوں نے کیا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی انداز میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو جاتے ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی نے جو خیالات کا اظہار کیا، اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم اس سلسلے کی طرف آگے بڑھے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم کچھ لمحوں میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے گا، اور ضرور ضرور ہم جب واپس آئیں تو آپ کال کیجئے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں جاننی ہے. چلتے ہیں. السلام علیکم. رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے